قرآن کی ہر آیت ذکر ہے، ہر لفظ ذکر ہے، ہر حرف ذکر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ بھی بہترین اور بڑے پاورفل ذکروں میں سے ایک ذکر ہے۔ اس کی شکتی، اس کا پاور، اس کی حیثیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ کیا مطلب؟ اے مسلمانوں، گاہے بگاہے ہر مجلس کے اندر اٹھتے بیٹھتے اپنے ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کو رینیول کرو، اپنے ایمان کی زندگی کو بڑھاؤ۔ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، قالوا کیف نجدد ایماننا، آیا اللہ کے نبی ہم کیسے اپنے ایمان کی تجدید کریں گے؟ ذرا طریقہ تو بتلائیے، کون سے دفتر میں جائیں، کون سے آفس میں جا کر کے کون سا فارم ہے جو بھرے جس سے ایمان رینیول ہو جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال اکثروا قول لا الہ الا اللہ، اپنی باتوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، تمہارا ایمان تجدید ہوتا رہے گا، تمہارا ایمان رینیول ہوتا رہے گا، تمہارے ایمان میں طاقت پیدا ہوتی رہے گی، اس کی زندگی بڑھ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے باتوں باتوں میں نہ جانے کون سی ایسی بات کہہ دی کہ ایمان ختم ہو گیا، تمہیں احساس بھی نہیں ہوا۔ ہم صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے ایمان کو ضائع کرتے۔ اب یہی ہے، ہم باتیں کر رہے ہیں اپنے مرض کی، اگر ہم میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے فلاں ڈاکٹر کی دوا کی تھی اور اس سے میں اچھا ہو گیا، اس ڈاکٹر نے مجھ کو صحت دے دیا، ہم لوگ کہتے ہیں باتوں باتوں میں، یہ ایک عام رواج ہے۔ دیکھو ایمان میں کمی آ گئی، تو نے اپنے مرض کی صحت کی نسبت ایک عام آدمی ڈاکٹر کی طرف کر دیا۔ ارے مرض دینے والا، صحت دینے والا تو وہ اللہ ہے۔ اس اللہ نے تجھے کہنا چاہیے تھا کہ میرے اللہ نے مجھے فلاں ڈاکٹر کی دوا کے ذریعے صحت دے دیا۔ اصل تو کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے اٹھنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، باتوں باتوں میں لا الہ الا اللہ کی عادت ڈال لے، اس لیے کہ تجھے نہیں معلوم تیرا ایمان کہاں ضائع ہو گیا اور کب ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ اے لوگوں، اصل چیز تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرو اور اس کی عادت ڈالو، یہی تمام عبادتوں کی جان اور تمام عبادتوں کی روح اور ہر انسان کے صبح سے شام تک کے عملی زندگی کی روح اور جان ہے۔ یہ تو بخاری شریف ختم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے مولوی صاحب؟ اور ابتدا ہو گئی اسی میں۔ وہ تو آپ کہیے نا، آپ یہاں کی جنرل سیکریٹری ہیں، تو اس کا معاشرے بنا دیں۔ پروگرام حضرت قاری صاحب کا اور جامعۃ الصالحات، اس کا پروگرام دو تھا، ایک تو افتتاح بخاری اور ختم بخاری۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ افتتاح اور ختم دونوں کا جوڑ میں نے پیدا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں ابتدا والی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فہجرته إلى ما هاجر إليه. اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس بات کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں وہ تعلیم یہ ہے کہ اے لوگوں، بنیادی چیز جس طرح سے تمہارے اعمال میں ذکر اعمال میں جان پیدا کرتا ہے، اسی طریقے سے اعمال میں جان پیدا کرنے کے لیے اخلاص نیت ہے، نیت کی درستگی. ہم کتنا ہی بڑا کام کر لیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم نے لگا دی، اگر ہمارے دل میں یہ آیا کہ دنیا میری تعریف کرے، میری گن گائے، مجھے سیٹ کہے، مجھے حاتم تائی کے، تو سمجھ لو کہ تم نے ان کروڑوں روپیوں کو مٹی میں اور خاک میں ملا دیا. کہنا یہ ہے کہ ہر عمل اگر تیرے اندر اخلاص ہے اور مضبوط ہے تو یاد رکھ، تیرا 10 روپے بھی اللہ کے راہ میں خرچ، 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا، 54 58 بھی خرچ کرے گا تو وہی تیری جنت کے لیے کافی ہو جائے گا. اس لیے فرمایا نیت درست کرو. نیت اگر درست ہے تو تیرے اعمال زمین سے اٹھ کر کے آسمان پر پہنچ جائے گا، اور اگر نیت درست نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا عمل کر لے، اللہ تو بہت بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی اور اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اس حدیث کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارے وہ بچیاں جو آج بخاری شریف شروع کر رہی ہیں اور جنہوں نے ختم کر دیا ہے، قابل مبارکباد ہے. اس حدیث کو پڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب کو سمجھنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو محدثہ بنا دیں، عالمہ بنا دیں فقط. نہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر معاشرے کا ہر وہ بچہ اور بچی جو اس مدرسے کی 4 دیواری میں آ کر کے 8 سال 10 سال لگا رہا ہے یا بچیاں لگا رہی ہیں، ان کے ذریعے ہم ایک قرآن اور حدیث کی آیات اور الفاظ اور اس کے معاملات اور کردار کو رکھ کر کے ہم ایک صالح معاشرہ بنانا چاہتے ہیں. یہی مقصد ہے کہ آپ نے اس کتاب بخاری میں جو عبادات، عقائد، معاملات، اخلاقیات اور معاشرات سے متعلق جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو جا کر کے اپنے ماحول اور اپنے گھر میں عملی جامہ پہنانا. یہ نہ ہو کہ جیسا کہ آج کل ہر طرف ایک آواز ہے اور لوگ بے چین ہیں کہ آپ عالمہ بن گئی تو آپ کی زندگی میں آپ کے پڑھے ہوئے علم کا نمونہ آنا چاہیے. نمونہ آپ جس گھر کے اندر جائیں، جس گھر کی لڑکی ہیں اس گھر کو سنوارنے کی کوشش کریں. آپ جس گھر میں بہو بن کر کے جا رہی ہیں اس گھر کو بھی جنت نشہ بنانے کی کوشش کریں اس علم کی روشنی میں. یہ نہ ہو کہ آج جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ گھر برباد ہے عالمہ کی وجہ سے ہو گیا، ٹوٹ گیا، رشتہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم پڑھ کر کے گئی، اس نے اپنے علم کو اپنی زندگی کا راہ نہیں بنایا، نمونہ نہیں بنایا.
اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ جب اس علم سے فارغ ہو جائیں، شادی ہو، آپ جس گھر کے اگر آپ کا شوہر غیر عالم مل گیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس پر اپنے علم کی ڈھال بٹھانے کی کوشش کریں کہ میں تو عالمہ ہے، لیکن تو پہلے اس کی بیوی ہے، اپنے شوہر اور شوہر کے خاندان کی عزت کرنا تیری ذمہ داری اور سب سے بڑا فرض ہے تیرا۔ اگر آپ کو شوہر عالم بن گیا، قسمت سے مل گیا، تو اس شوہر عالم کے ساتھ اس کی بیوی بن کر کے رہے، بحث و مباحثہ کے لیے اپنے شوہر کے گھر پر مت بگاڑ۔ اگر اس طرح کرتی ہو تو یاد رکھو، میں صاف بات کہہ رہا ہوں، پھر اس پڑھنے اور پڑھانے سے خوش ہوں۔ میں یہاں کے اساتذہ جو پڑھا رہی ہیں اور حضرت محتوی صاحب سے یہ درخواست کروں گا، خاص طور سے اس کی طرف توجہ دیں اور ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھ کر کے، اس علم کو پڑھ کر کے ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، کوئی ہمارے علم پر آنچ نہ آنے پائے، قرآن و حدیث کی تعلیم پر آنچ نہ آئے۔ ہمیں ایسی مثالی بیوی اور مثالی بچی اور مثالی ماں بن کر کے دنیا کے اندر کام کرنا ہے۔ یہی پہلا گھر ہے، اور ہر مرد کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے قانون اور ضابطہ ہے کہ مرد عورت کو بننے کے لیے اس کے اندر ہاتھ عورت کا ہوتا ہے، کسی بھی شکل سے ہو، کسی بھی روپ میں ہو۔ اگر عورت جس بخاری کو آج آپ پڑھ کر کے عالمہ بنی ہے، اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بنانے میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔ آپ تو بہت بچپن میں انتقال کر گئے تھے، شروع میں ہی سارا ہاتھ ان کی والدہ کا ہے۔ انہوں نے ان کو ایسی جگہ لا کر کے کھڑا کر دیا، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفسر ایسا نہیں ہے، کوئی مبلغ جو امام بخاری کی پیش کردہ روایت سے ہٹ کر کے وہ آدمی اپنی تقریر اور اپنے جلسے اور اپنے سلسلہ کو اختتام تک پہنچا سکے۔ اس لیے میں یہ نصیحت کرتا ہوں، جس طرح مفتی ہارون صاحب نے جو بات پیش کیا اور جو بات ہمارے جمعیت علماء صوبہ مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری صاحب نے پیش کیا ہے، اس کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا کر کے اور اس علم کی لاج رکھ کر کے اپنے آپ کو اس علم کا تابع بنا دیجیے۔ جو قرآن و حدیث میں آپ نے پڑھا ہے اس کو اپنا امام بنا دیجیے، اور جس دن ہم نے اس کو اپنا امام بنا دیا تو یاد رکھیے ہمارا معاشرہ اور سماج ایک بہترین معاشرہ اور سماج بن کر کے تیار ہوگا، یہ ارتداد کی ساری لہریں ختم ہو جائیں گی۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، جو فارغ ہو چکی ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے اس دین کی خدمت کو لے لے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں، یہ اعلان تو جنرل سیکریٹری صاحب کو کرنا تھا، لیکن انہوں نے میرے کاندھے پر ڈال دیا۔ بات یہ ہے کہ صورتحال ہمارے اس ملک کی بڑی ہے اور سب جانتے ہیں، حکومت 24 سے پہلے اپنی بات پوری کرنا چاہتی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر یکساں سول کوڈ نافذ کریں گے، اور اس کو ایجنڈا بنائے گی وہ، اور اس کو بنانا ہے، یہ نہیں بنائے گی کوئی دوسری چیز کھڑا کرے گی۔ ہم قانونی طور پر جو ہم کر سکتے ہیں، جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ نے ہم سب کو پابند کیا، اور حضرت سے بھی کل ان کی بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی 1 مہینے کا ٹائم ہے، جو
نگاہ رکھنے والی ایجنسی ہے اس نے یہ جاری کیا ہے کہ ہم تمام مذہبی غیر مذہبی تنظیمیں عام پبلک وہ اپنی رائے کو پیش کریں. تو 3 دن میرے خیال سے اس میں گزر گئے. ہم جمعیت علماء یہ کہتی ہے کہ ہر آدمی ہر صوبے ہر ضلع ہر گاؤں سے اپنے حساب سے کہ بھئی ہم یکساں سول کوڈ جو قانون بنا کر کے لانا چاہتی ہے ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم 1400 سال سے شریعت لا پر عمل کرتے چلے آئے ہیں اور اسی پر ہمارا مرنا اور جینا ہے. ہمیں یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے, ہم اس کو رد کرتے ہیں. اس طرح کے جملے بنا کر کے عبارت بنا کے اس میں مہر لگا کر کے اپنی دستخط کر کے اس کی ویب سائٹ موجود ہے, اس ویب سائٹ پر اس کو بھیجنا اپنی ذمہ داری محسوس کریں ہر آدمی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت سے یہ قانون بن گیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں. اس لیے اپنی فکر کو اپنی سوچ کو اس طریقے سے بنائیے کہ ہمارے اس عمل سے آنے والی نسلوں کو نقصان اگر پھر بھی وہ بنا دیں. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مرضی کو کون ٹال, لیکن ہمیں آنے والی نسلیں یہ نہیں کہیں گے اگر یہ اٹھ جاتے یہ کھڑے ہو جاتے یہ عمل کر لیتے تو بچا رہ جاتا. ان کی اس چیز سے اور اس سوچ سے ہم سب محفوظ رہیں گے اور اللہ کے ہاں ہم جواب دے نہیں ہو پائیں گے. اس لیے جمعیت علماء آپ کے پاس آئے گی اور حضرت قاری صاحب نظام بنائیں گے بحکم حضرت ناظم صاحب کے. آپ سب لوگ اس کے اندر شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کی ویب سائٹ پر بھیجیں. ہو سکتا ہے ہمارا اور آپ کا یہ عمل جو ہے کام آ جائے اور اللہ کس کی سن لے کب سن لے وہ تو طاقتور ہے اور قدرت والا ہے, اور اللہ اس عذاب سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت